بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسی تاریخی کہانی جو صرف تاریخ نہیں، ایک عہد کی دھڑکن ہے۔ ایک ایسا بادشاہ جس کی فتوحات نے دنیا کا نقشہ بدل دیا اور جسے دنیا آج بھی یاد کرتی ہے، سکندر اعظم۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 356 برس قبل مسیح میں، قدیم یونان کے شمالی علاقے مقدونیہ کے دارالحکومت پیلا میں، جہاں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ یہ بچہ تھا سکندر بن فلپ۔ اس کے والد بادشاہ فلپ مقدونیہ کے طاقتور حکمران تھے، جبکہ اس کی ماں ملکہ اولمپیس ایک مذہبی مضبوط اور پر اصرار عورت تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر کہتی تھیں، میرا بیٹا عام انسان نہیں بلکہ خدا کی مرضی سے پیدا ہوا ہے۔ اور شاید یہی یقین سکندر کے خون میں بہادری بن کر شامل ہو گیا۔ بچپن سے ہی سکندر میں غیر معمولی ذہانت، خود اعتمادی اور ضد تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ صرف 12 سال کا تھا تو اس نے ایک وحشی گھوڑے بیوسیفالس کو قابو کر لیا۔ وہ گھوڑا جس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا، مگر سکندر نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور چند لمحوں بعد وہی وحشی گھوڑا اس کا وفادار ساتھی بن گیا۔ یہ گھوڑا بعد میں سکندر کے ساتھ دنیا کے کناروں تک گیا اور اس کے ساتھ اس نے تاریخ بدل دی۔ سکندر کے والد نے محسوس کیا کہ اس کا بیٹا عام نہیں، لہٰذا اس کے لیے بلایا گیا ایک خاص استاد، فلسفے کا بادشاہ ارسطو۔ ارسطو نے سکندر کو صرف علم نہیں دیا بلکہ سوچنے کا طریقہ سکھایا۔ اس نے کہا، ایک بادشاہ صرف تلوار سے نہیں، عقل سے حکومت کرتا ہے۔ یہ الفاظ سکندر کے دل میں اتر گئے۔ اسی تعلیم میں اس کے اندر ایک نڈر، باشعور اور منصف حکمران پیدا ہوا۔ سکندر کہا کرتا تھا، میرے والد نے مجھے زندگی دی، مگر میرے استاد ارسطو نے مجھے جینے کا مقصد دیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ دن آیا جب قسمت نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ سکندر صرف 20 سال کا تھا جب اس کے والد بادشاہ فلپ کو ایک تقریب میں قتل کر دیا گیا۔ دربار میں ہنگامہ برپا ہو گیا، ہر طرف شور، سازش، خوف، مگر سکندر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ آگے بڑھا، تخت پر قبضہ کیا اور اعلان کیا، میں مقدونیہ کا بادشاہ ہوں۔ اس کے دشمنوں نے سوچا کہ یہ جوان لڑکا زیادہ دیر نہیں ٹکے گا، لیکن وہ غلط تھے۔ سکندر نے بجلی کی رفتار سے حملہ کیا۔ بغاوت کرنے والے سب قبیلے، یونان کے بڑے شہر ایتھنز، تھیبز، اسپارٹا، سب اس کے قدموں میں جھک گئے۔ اب وہ صرف مقدونیہ کا نہیں، پورے یونان کا فاتح بن چکا تھا۔ مگر سکندر کا خواب یونان تک محدود نہیں تھا۔ اس کی نظریں مشرق کی طرف تھیں، جہاں ایک اور عظیم سلطنت تھی، فارس، اور وہاں حکمرانی کرتا تھا بادشاہ داراسوم، جسے اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور حکمران سمجھا جاتا تھا۔ سکندر نے اپنے جرنیلوں کو جمع کیا اور اعلان کیا، دنیا میں صرف ایک سورج ہو سکتا ہے، دو نہیں۔ اور یوں 334 قبل مسیح میں سکندر نے اپنی فوج کے ساتھ فارس کی طرف مارچ کیا۔ اس کے پاس 35,000 سپاہی تھے، دارا کے پاس لاکھوں۔ لیکن جنگ صرف تعداد سے نہیں جیتی جاتی بلکہ عقل، جذبے اور حوصلے سے۔ پہلی جنگ دریائے گرانکس کے کنارے لڑی گئی، دھول اڑی، نیزے ٹکرائے، تلواروں کی چمک سے زمین دہل اٹھی۔ سکندر کی حکمت عملی نے بڑے لشکر کو چیر کر رکھ دیا۔ پھر اسس کے مقام پر دوسری جنگ ہوئی۔ دارا خود میدان میں آیا، مگر انجام وہی ہوا، شکست۔
دارا خود میدان سے بھاگ نکلا۔ سکندر نے اس کے خاندان کو گرفتار کر لیا، مگر ان کے ساتھ عزت اور نرمی سے پیش آیا۔ دنیا حیران رہ گئی۔ یہ تھا وہ لمحہ جب دشمن بھی سکندر کے کردار کے قائل ہو گئے۔ اس کے بعد سکندر نے مصر کا رخ کیا۔ لوگوں نے اسے فرعون کا درجہ دیا اور وہاں اس نے ایک نیا شہر بسایا، اسکندریہ، جو آج بھی علم، فن اور تاریخ کی علامت ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب دارا سوم نے آخری کوشش کی۔ 331 قبل مسیح گوگا میلا کے میدان میں آخری جنگ ہوئی۔ زمین لرز اٹھی، آسمان گونج اٹھا، نیزے چمکے، تلواریں ٹکرائیں اور دارا کی عظیم سلطنت سکندر کے قدموں میں آ گری۔ دارا بھاگتے ہوئے مارا گیا۔ جب سکندر اس کی لاش تک پہنچا تو خاموش کھڑا ہو گیا۔ اس نے افسوس سے کہا، میں اسے زندہ پکڑنا چاہتا تھا تاکہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو انصاف دے سکے۔ اب سکندر دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ بن چکا تھا۔ یونان، مصر، فارس سب اس کے زیر قدم تھے، مگر اس کے خواب ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ اس کی نظریں اب ایک نئی سرزمین پر تھیں، ہندوستان۔ سکندر نے اپنے جرنیلوں سے کہا، اب وقت ہے دنیا کے آخری کنارے تک پہنچنے کا۔ چنانچہ وہ اپنی فوج کے ساتھ بر صغیر کی طرف بڑھا، دریائے سندھ پار کیا اور پہنچا جہلم کے کنارے، جہاں اس کا سامنا ہوا راجہ پورس سے۔ راجہ پورس ایک بہادر، خوددار اور عظیم بادشاہ تھا۔ اس نے سکندر کو پیغام بھیجا، اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو میں تیار ہوں، مگر یاد رکھو پنجاب کی زمین پر حملہ آور کبھی سلامت نہیں گیا۔ دونوں لشکر دریائے جہلم یعنی ہائیڈاسپس کے کنارے آمنے سامنے آ گئے۔ رات بھر بارش برستی رہی، بجلی گرجتی رہی، اور صبح جب سورج نکلا تو دنیا نے ایک ایسی جنگ دیکھی جو تاریخ کی سب سے بہادر جنگوں میں شمار ہوتی ہے۔ راجہ پورس نے ہاتھیوں کی فوج تیار کی، جبکہ سکندر نے گھڑ سواروں کی۔ دریا کے پار سے حملہ ہوا۔ پانی میں تیرتے گھوڑے، چیختے سپاہی اور تلواروں کی گونج فضا میں خوف پھیلا رہی تھی۔ سکندر زخمی ہوا، بیوسیفالس اس کے ساتھ خون میں لت پت لڑتا رہا، مگر آخرکار سکندر نے اپنی چال بدلی اور راجہ پورس کو قید کر لیا۔ جب وہ اسے سامنے لایا گیا تو سکندر نے پوچھا، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ راجہ پورس نے شان سے کہا، جیسے ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ الفاظ سکندر کے دل میں اتر گئے۔ اس نے فوراً کہا، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو یہی جواب دیتا۔ اور یوں اس نے راجہ پورس کو رہا کر دیا، بلکہ اسے دوبارہ بادشاہت واپس کر دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دشمن بھی سکندر کے عدل کے قائل ہو گئے۔ مگر قسمت کے فیصلے کچھ اور تھے۔ واپسی کے سفر میں سکندر بیمار پڑ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بابل پہنچ کر اس کی حالت بگڑ گئی۔ چند دن بعد وہی جوان، وہی فاتح، وہی سکندر اعظم جس نے دنیا کو فتح کیا تھا، صرف 32 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا، میرے ہاتھوں کو میرے تابوت سے باہر رکھنا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ سکندر بھی خالی ہاتھ گیا۔ اور یوں ختم ہوئی ایک ایسی داستان جس نے صدیوں تک بادشاہوں، سپاہیوں اور انسانوں کو یہ سبق دیا کہ فتوحات ہمیشہ تلوار سے نہیں ہوتی، بلکہ کردار، عقل اور انصاف سے ہوتی ہیں۔ یہ تھی سکندر اعظم کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ تاریخی ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ایسی حیران کن کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔